الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة الله إله إلا الله وأن محمد رسول الله ہر قسم کی ہم کو سنا اللہ مالک اللہ ذو الجلال والاکرام کے واسطے
انگن بے شمار لاتعداد درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ شفیع المسلمین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ رحمتی دعا صحابہ کرام محدثین عظام بزرگان دین اولیاء کرام رحمہ اللہ علیہ اجمعین حضرات ذی وقار توحید واحد سے ہے اور واحد کا مطلب ہے اکیلا قل اے پیغمبر فرما دیجئے هو اللہ احد اللہ ایک ہے لم یلد نہ ہو کسی دا باپ ہے ولم یولد نہ ہی اس کا کوئی باپ ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور میرے رب کا کوئی ہمسر نہیں ہے کوئی دنیا کے شریک نہیں ہے توحید تو بغیر کوئی بھی انسان دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا توحید تو بغیر کوئی بھی انسان کا عمل قابل قبول نہیں ہے توحید تو بغیر قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہتھوں حوض کوثر نہیں ملے گا توحید تو بغیر پاک پیغمبر علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار نہیں بنیا جا سکتا الغرض توحید تو بغیر انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے واسطے مال کے عرض و سما نے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کو منتخب فرمایا ہے انبیاء دے آن دے دنیا کے 2 مقصد نے سب تو پہلا مقصد ہے اللہ رب العالمین کی توحید لوگوں تک پہنچانا اور دوسرے نمبر تے قیامت دن کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے اللہ سانو پتہ نہیں چلے اس اعتراض کو ختم کرنے واسطے مال کی عرض و سما نے انبیاء کو مبعوث فرمایا ہے اور توحید ہی ایک ایسا پیغام ہے توحید کی وجہ تو ہی مسلمان اور کافر کے درمیان فرق نظر آتا ہے اور اس توحید کی خاطر جتنے بھی نبی دنیا تے آئے نے ہر نبی نو ستایا گیا ہر نبی نو پریشان کیتا گیا کتے ابراہیم علیہ السلام جہاد دے اندر نے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون کر رہا ہے ایسے ہی توحید دی خاطر سیدنا یونس علیہ السلام کدرے مچھلی دے پیٹ اندر کدے یوسف علیہ السلام جیل دیا سلاخہ دے پیچھے ایسے ہی توحید دی خاطر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو طائف دی وادی اندر پتھر مارے گئے غزوہ احد اندر پاک پیغمبر علیہ السلام دے دندان مبارک شہید کیتے گئے صحابہ کرام نو گھر بار چھڈنے پے بیوی بچے چھڈنے پے وطن چھڈنا پیا اذیتاں تکلیفاں برداشت کرنیاں پئیاں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کتے آگ دے انگارے تے لٹائے جا رہے نے کتے خبیب رسولی تے لٹکایا جا رہے ہیں علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ دا قصور اسی جدی وجہ تو بم نے دماغ کے نہ اڑا دیتا گیا
یہ ثانی شہید رحمت اللہ علیہ دا قصور سی جدی وجہ تو بے شمار